بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ تمہارا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے تو تم رزق کو تلاش نہ کرو بلکہ اللہ تعالیٰ کو تلاش کرو جس کے پاس تمہارا رزق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح کرنا رزق میں برکت لاتا ہے اور اولاد رحمت لاتی ہے۔ اللہ تو کیڑوں کو پتھر میں بھی رزق دیتا ہے، تو کیوں پریشان ہے ہیرے موتی کے چکر میں؟ اڑ جا آسمان میں یا لگا گوتا سمندر میں، تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے تیرے مقدر میں۔ اگر رزق عقل اور دانش مندی سے ملتا تو جانور اور بیوقوف بھوکے مر جاتے۔ انسان کو رزق اتنا ہی ملے گا جو اللہ نے اس کی پیدائش کے وقت لکھ دیا ہے۔ اسے حلال یا حرام طریقے سے حاصل کرنا صرف اور صرف انسان کے اختیار میں ہے۔ رزق جو اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ تجھے ضرور ملے گا، مگر صبر، محنت اور ایمانداری سے حاصل کرو تو وہ تجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ یہ کچھ معمولی کام اپنا لیں، رزق میں بہت سارا اضافہ ہوگا۔ نمبر 1، روٹی کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 2، رات کو تمام برتنوں کو الٹا کر کے رکھنا۔ نمبر 3، اللہ کے لیے لوگوں کی سختی کو برداشت کرنا۔ نمبر 4، صبح دیر تک سونے سے پرہیز کرنا۔ نمبر 5، صبح کی نماز کے بعد سونے سے پرہیز کرنا۔ نمبر 6، اذان سنتے وقت خاموشی اختیار کرنا اور اذان پڑھنا۔ نمبر 7، ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا کرنا۔ نمبر 8، ہر نماز کے بعد استغفار پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھا کر صاف فرمایا اور کھا لیا اور فرمایا، اے عائشہ، عزت دار چیز کی عزت کرو۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کا رزق چھین لیتا ہے تو واپس نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے لیے فرائض خداوندی یعنی نماز، روزہ اور حج و زکوٰۃ کے بعد رزق حلال طلب کرنا بھی فرض ہے۔ جو پرندوں کو بنا مانگے رزق دیتا ہے وہ تمہاری دعا کیسے رد کر سکتا ہے؟ رزق حرام کھا کر عبادت کرنا ایسا ہے جیسے ریت یا پانی پر گھر بنایا جائے۔ حرام کھانے والے کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا سے تقدیر پلٹ جاتی ہے اور نیکیوں سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ بے شک بندہ گناہ کی وجہ سے اس رزق سے بھی محروم ہو جاتا ہے جو اسے پہنچنا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کرنے کا معمول بنا لے، اللہ تعالیٰ اسے ہر مشکل سے نکلنے کی راہ سمجھا دیتا ہے، اس کے ہر غم کا ازالہ فرما دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق مہیا فرما دیتا ہے کہ جہاں اسے وہم و گمان بھی نہ ہو۔ تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، بد نیتی آ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ رزق کو کم کرنے والے 5 اسباب۔ نمبر 1، مغرب اور عشاء کے درمیان میں سونا۔ نمبر 2، قبرستان میں ہنسنا۔ نمبر 3، نماز قضا کرنا۔ نمبر 4، سجدائے تلاوت نہ کرنا۔ نمبر 5، اندھیرے میں کھانا کھانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میری محبت تو دیکھو، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، میں صبح انہی کے ہاتھوں تمہارا رزق بھیجتا ہوں۔ جو انسان اپنے حصے کی روٹی بھی بانٹ دیتا ہے اس انسان کا رزق کبھی کم نہیں ہوتا۔ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم کرنے والا نہیں۔ حدیث میں ہے کہ اپنی کمائی کو حلال و پاک رکھو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کثرت سے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہی، اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم سے نجات دیں گے، ہر مشکل سے نکال دیں گے اور اسے وہاں سے رزق مہیا فرمائیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ جب رزق کے پودے کو شکر کا پانی ملتا رہے تو مفلسی کی خزاں تو بس برائے نام ہوا کرتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، رزق کے پیچھے اپنے ایمان کو خراب مت کرو کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، گناہوں کی نحوست سے عبادت میں سستی اور رزق میں تنگی آتی ہے۔ میں نے بندگی کا طریقہ پرندوں سے سیکھا جن کے گھونسلے طوفانی راتوں میں تباہ ہو جاتے ہیں، مگر صبح ہوتے ہی وہ شکایتوں کے بجائے اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔